چشم ما روشن دل ما شاد، خوش آمدید۔ کرغزستان کے صدر جوپروف کی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے کرغزستان کے صدر کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام بھی خیر مقدم کے لیے موجود۔ اسلام آباد آمد پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی، روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ کرغزستان کے صدر کا دورہ پاکستان، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزراء، سرکاری عہدیدار اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی کرغز صدر کے ہمراہ ہے۔ معزز مہمان پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ کرغز صدر کے دورے سے 2 طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی فورمز پر شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل 23 دسمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل ٹی وی پر براہ راست دکھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے نجکاری میں حصہ لینے والی کاروباری شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں کی ملاقات۔ نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ یقینی بنا رہے ہیں۔ پی آئی اے کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولت میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی ایئر لائن جلد ایک مرتبہ پھر گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کی روایت بحال کرے گی۔ وزیر اعظم وزیر اعظم کی زیر صدارت کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی شعبے پر جائزہ اجلاس حکومت کی طرف سے منظور کردہ قومی ٹیرف پالیسی انقلابی قدم ہے۔ ملکی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ دہائیوں سے صنعتی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو تحقیق اور تربیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ 2 طرفہ اور راہداری تجارتی مصنوعات کی سرحد پر کسٹم ڈیوٹی وصولی کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ سیلاب اور تودے گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر انڈونیشیا کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، پاکستان کی طرف سے ہر ممکن امداد اور معاونت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سمندری طوفان سے سری لنکا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے پاکستان کی امدادی ٹیم C-130 طیارے کے ذریعے کولمبو پہنچ گئی۔ کولمبو میں پاکستانی ہائی کمشنر اور سری لنکن نائب وزیر پورٹ نے پاکستانی ریسکیو ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے 200 ٹن امدادی سامان براستہ سمندر بھی جلد ہی سری لنکا پہنچ جائے گا۔ پاکستانی ہائی کمشنر سری لنکا میں سمندری طوفان اور مٹی کے تودے گرنے سے تباہ کاریاں، رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ رضاکار ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، چیئرمین NDMA اور سری لنکن ہائی کمشنر نے امدادی سامان روانہ کیا۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ جینبیک کولو بایوف کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ We have opposed bloc politics and zero-sum approaches and consistently stressed the imperative of cooperation rather than confrontation. We have underscored the indispensability of dialogue and diplomacy, of peaceful settlement of disputes, and of international cooperation and solidarity. دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ، مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان عالمی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔
جنوبی ایشیا کو وسائل کی تقسیم، دریائی پانیوں پر بڑھتے ہوئے تنازعات کا سامنا ہے، تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں اجلاس، آئمہ مساجد کے لیے اعزازیہ کارڈ کے اجراء کی منظوری، 1 فروری سے اعزازیہ کارڈ کے ذریعے امام مساجد کو ادائیگی ہوگی، جنوری میں پہلی ادائیگی پے آرڈر کے ذریعے کی جائے گی۔ صوبے بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم، سیف سٹی کیمروں اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی شاہی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی راولپنڈی میں ملاقات، دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف۔ GHQ آمد پر سعودی شاہی بری فوج کے کمانڈر کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معزز مہمان سے ملاقات، پیشہ ورانہ امور، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو، دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، معزز مہمان کی پاک فوج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروسیس کو الاؤ کیا کہ دی سندھ گورنمنٹ ول بی ورکنگ ود SIUT ٹو سیٹ اپ فیسلٹیز سون ان ادر پروونسز۔ سندھ میں صحت سہولیات کا ایسا جال بچھایا جو عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتا ہے، عوام کی صحت کی سہولتیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ترقی کی راہیں کھلیں، 18ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری ملی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں SIUT کی تقریب سے خطاب۔ ساتویں قومی مالیاتی ایوارڈ کے بعد صوبوں کے حصے میں نمایاں اضافہ ہوا، وفاقی محاصل میں صوبوں کا حصہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کی مالی ضروریات وفاق پوری کر رہا ہے، اپوزیشن اتحاد نے ایک مرتبہ پھر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اپوزیشن بتائے خیبر پختونخوا حکومت نے ضم شدہ اضلاع میں آج تک کیا ترقیاتی کام کیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت نے خود اپنے ترقیاتی بجٹ کا بڑا حصہ استعمال نہیں کیا، سیاسی مفاد کے لیے غلط بیانیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اپوزیشن اتحاد کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ حکومت کی جانب سے برآمدی شعبے کے لیے بڑا ریلیف، برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری، بر وقت فیصلے سے برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول فراہم ہوگا، لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے، وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب بم دھماکہ، 3 اہلکار شہید، حملہ پہلے سے نصب بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا، شہداء میں ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی مشروط اجازت، پنجاب کلائڈ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری، پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط، ڈپٹی کمشنر مخصوص مقامات اور مقررہ وقت اور غیر خطرناک مواد کے ساتھ محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں گے، پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کرنے کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار، پتنگ باز تنظیموں کے لیے بھی رجسٹریشن کروانا ہوگی، 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس منسوخ کر دیا گیا۔
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی، وفاق کی سنجیدہ حکمت عملی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی تشویشناک سست روی، خیبر پختونخوا کی صورتحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں انتہائی خراب ہے۔ وفاقی حکومت نے منصوبے کے تحت واضح اور مرحلہ وار پلان جاری کیا ہے۔ جامع پلان قومی سلامتی، وسائل کے تحفظ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ناگزیر حکمت عملی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی سخت پابندیوں کی آڑ میں انسانی حقوق کی پامالیاں، افغان عوام کی زندگیاں اور بنیادی حقوق طالبان کی سفاکی اور بے رحم حکمرانی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات نے ہزاروں خاندانوں کی زندگی مشکل کر دی۔ سفاک طالبان رجیم کی قیادت، خواتین پر پابندیاں اور بڑھتی غربت نے افغانستان کو شدید معاشی بحران میں دھکیل دیا۔ سینٹر فار سیولائزیشن آن کانفلکٹ کی رپورٹ۔ ایرانی بارڈر فورس کی فائرنگ سے 10 افغان شہری ہلاک، 2 لاپتہ۔ ہلاک افراد ایران میں غیر قانونی طور پر داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایرانی بارڈر پولیس نے وارننگ کے باوجود نہ رکنے پر فائرنگ کی۔ افغان طالبان کے صوبہ فراح کے سیکیورٹی ترجمان نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ افغان میڈیا امریکہ نے 19 ملکوں کے تارکین وطن کی امیگریشن درخواستیں روک دیں۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کے شہری شامل۔ تمام کیسز کی حتمی منظوری یا مسترد کرنے کے فیصلے روکے گئے ہیں۔ درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی شامل۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں سمندری طوفان، بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ انڈونیشیا میں 770، سری لنکا میں 474 اور تھائی لینڈ میں 267 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بھارتی روپیہ 2025 میں ایشیا کی کمزور ترین کرنسی قرار۔ ریکارڈ گراوٹ، بی جے پی کے کھوکھلے معاشی ماڈل کا ناقابل تردید ثبوت۔ امریکی ٹیرف میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے انخلا نے بھارتی روپے کو مسلسل زوال میں دھکیل دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے 16 ارب ڈالر سے زیادہ کا سرمایہ نکال چکے۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے فضائی حملے، صحافی سمیت 3 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی حملوں میں اب تک 350 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے۔ پاکستان کا خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد۔ یہودی آبادکاری کی روک تھام اور اسرائیلی افواج کے انخلا کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی ماسکو میں 5 گھنٹے طویل ملاقات۔ 4 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے نظر ثانی شدہ امریکی منصوبے پر غور۔ یورپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر امریکی حکام کی ملاقات تعبیری رہی، واضح کر دیا کہ روس اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ روسی صدارتی دفتر۔ لاہور میں قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کا تیسرا روز کراچی بلوز ریجن نے سیالکوٹ ریجن کے خلاف 276 رنز کی بڑھتری حاصل کر لی۔ 340 رنز کے جواب میں سیالکوٹ ریجن کی ٹیم پہلی اننگز میں 266 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کراچی ریجن بلوز نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 202 رنز بنا لیے۔ عبداللہ فضل 104 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ This is a trade in this year's trophy. اور آئی سی سی T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری۔ پاکستان کے سائم ایوب ایک مرتبہ پھر نمبر 1۔ سائم ایوب کی آل راؤنڈرز میں 295 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ محمد نواز 3 درجے ترقی کے بعد 7ویں سے 4تھی پوزیشن پر آ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔
کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ہنر کی روشنی سے جگمگائیں گے نوجوان، کیونکہ وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کر رہے ہیں پرائم منسٹرز یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بیچ 3 کا آغاز۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے۔ ہنرمند افرادی قوت کی تیاری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، allied services, banking and finance, construction and electrical, export ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy اور لینگویجز کے 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں۔ ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق۔ 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ کرغزستان کے صدر صادر یپروف پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نورخان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کا نیا باب۔ کرغز صدر صادر زاپاروف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تو نور خان ایئر بیس پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے کرغز صدر کو پھول پیش کیے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلی حکام بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ اسلام آباد پہنچنے پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ کابینہ کے ارکان، اعلی عہدیدار اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی کرغزستان کے صدر کے ہمراہ ہے۔ معزز مہمان دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کرغز صدر کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، جن میں پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ معاونت بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر زاپاروف پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ 2005 کے بعد کسی بھی کرغز صدر کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں وسعت کا عکاس ہے۔ پاکستان اور کرغزستان مشترکہ تاریخ، مذہبی وابستگی اور خطے میں امن و ترقی کے عزم پر عمل پیرا ہیں۔ یہ دورہ 2 طرفہ تعلقات کو نئی وسعت دینے کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرے گا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے حالیہ قدرتی آفت، سیلاب اور تودے گرنے سے انڈونیشیا میں ہونے والی تباہی، سماترا میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع پر انڈونیشیا کے عوام اور حکومت سے تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن امداد اور معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان قدرتی آفات میں اپنے تجربات کی روشنی میں انڈونیشیا کے ساتھ بڑے پیمانے پر ہنگامی اقدامات بحالی اور تعمیر نو کے کام میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا موسمیاتی تبدیلی اور اس کے باعث پیدا ہونے والی آفات سے یکساں طور پر متاثر ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے لیے قدرتی آفات سے بچاؤ، بروقت رد عمل اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر سنبھلنے کی صلاحیت کے فروغ کے تعاون بڑھانے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو نے انڈونیشین عوام سے اظہار یکجہتی اور تعزیت پر محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے بتایا کہ انڈونیشین حکام نے اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے انڈونیشیا کے صدر کے پاکستان کے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دورہ ممکنہ طور پر دونوں ممالک کو تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کا بیش قدر موقع فراہم کرے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری میں میرٹ اور شفافیت اولین ترجیح ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی 23 دسمبر کو ہوگی اور تمام کارروائی میڈیا پر براہ راست نشر ہوگی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں قومی ایئر لائن کی نجکاری میں حصہ لینے والی کمپنیز اور کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پی آئی اے کا تشخص بحال کرنے اور ادارے کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نجکاری کا عمل آسان بنایا گیا ہے۔ پی آئی اے ایک بار پھر جلد اپنے نعرے کے مطابق باکمال لوگ لاجواب سروس کی روایت پر پورا اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولت ہوگی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی قومی ایئر لائن کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ کامیاب بولی دہندہ پی آئی اے کے تشخص کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائے گا۔ شرکاء نے حکومت کی جانب سے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے عمل میں پیشہ ورانہ اور شفاف طریقہ کار کی تعریف کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے منظور کردہ قومی ٹیرف پالیسی ایک انقلابی قدم ہے جو ملکی صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مقامی اور عالمی منڈیوں میں کاروبار کو مسابقتی بناتی ہے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت ملکی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی شعبے میں دیگر اصلاحات پر قائم ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ دہائیوں سے معاشی اور صنعتی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو تحقیق اور تربیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات اور درآمدات کے شعبے میں ماہرین کی سفارشات اور اصلاحاتی تجاویز حقیقت پر مبنی اعداد و شمار کے مطابق ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملکی صنعت و تجارت اور مقامی آبادی کے لیے صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور راہداری تجارتی مصنوعات کی بارڈر پر کسٹم ڈیوٹی کی وصولی کی کڑی نگرانی کی جائے۔ ورکنگ گروپ کی طرف سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ برآمدات پر مبنی دیر پا معاشی ترقی، ملک میں سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت میں اضافے، حکومتی تحفظ اور انفراسٹرکچر کی بہتری سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ملک کے نمائندہ کاروباری حضرات پر مشتمل ذیلی ورکنگ گروپ کی طرف سے محمد علی ٹبا اور دیگر نے وزیراعظم کو کسٹم اور ٹیکس وصولی سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کیں۔ وزیراعظم نے سفارشات کا خیر مقدم کیا اور ملکی صنعتی پیداوار کو بڑھانے اور کاروباری اور سرمایہ کار حضرات کو ہر ممکن سہولت دینے کی خصوصی ہدایات دیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حالیہ قومی ٹیرف پالیسی ملکی صنعتی پیداوار کو مثبت انداز میں سہولت پہنچانے کے لیے نافذ کی گئی ہے تاکہ برآمدات اور درآمدات کو ملکی مجموعی معاشی ترقی سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کرگستان کے وزیر خارجہ ین بیک کولوبایوف سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے تجارت، توانائی، کنیکٹیویٹی، تعلیم، عوامی روابط اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون بڑھانے سمیت دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کی حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں اطراف نے مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط اور وسیع بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے ملائیشیا میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصان اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق نائب وزیر اعظم نے مشکل کی گھڑی میں ملائیشیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تمام ممکن امداد کی پیشکش کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دنیا میں سلگتے ہوئے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے فہد جاوید۔ اسلام آباد میں ISSI کے سالانہ ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا میں تنازعات امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ We have opposed bloc politics and zero-sum approaches and consistently stressed the imperative of cooperation rather than confrontation. We have underscored the indispensability of dialogue and diplomacy, of peaceful settlement of disputes, and of international cooperation and solidarity.
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी जब भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। Global geostrategic and geo-economic landscape is being fundamentally reshaped. Military, technology, trade, tariff, and resource rivalries are intensifying. This extreme turbulence is taking place as the world moves towards a multipolar order with strategic autonomy among some major powers, the increasing role of middle powers and the growing agencies of the global south. नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। दर्जा हरारत में इजाफा और सैलाबों से मईशत को तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक को गुर्बत, नाखानगी और कुदरती आफात समेत मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ रावलपिंडी में सऊदी अरब की शाही फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने दोनों बिरादर मुल्कों के मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरीना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के मुसल्लह अफवाज के दरमियान तरबियत, इस्तिदाद कार में इजाफे और इंटेलिजेंस तबादले के हवाले से भी इज़हार ख्याल किया। सऊदी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुअस्सस मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशावराना सलाहियतों की भी तारीफ की। GHQ आमद पर सऊदी शाही बरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान फ़ौजी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दरीना भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम शोबों में बहरीन के लिए अपनी मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ौज के आला पेशावराना मेयार की तारीफ़ की। उन्होंने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी दे दी गई। कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर की गई है। जनवरी में पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे, जबकि 1 फरवरी से एजाज़िया कार्ड के जरिए अदायगी की जाएगी। मुल्क कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि आइम्मा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखा जाए। इजलास को बताया गया कि अब तक सूबे भर से 62,994 आइम्मा कराम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौसूल हो चुके हैं और उनकी तस्दीक का अमल जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे के हसास इलाकों में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने और 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने हुक्म दिया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रखा जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम को सेहत की सहूलियात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध में सेहत के जदीद तरीन मराकज़ काम कर रहे हैं। कराची में SIUT की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तरक्की की नई राहें खुलेंगी, जबकि 18वीं तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगा तरीन इलाज है, हम मुफ्त में इलाज करवाते हैं, जबकि साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी से मुफ्त इलाज आवाम को पहुँचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर सरगोदा और रहीम यार खान में SIUT के नए सेंटर बनाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इस प्रोसेस को अलाउ किया कि दी सिंध गवर्नमेंट विल बी वर्किंग विद SIUT टू सेट अप फैसिलिटीज़ सून इन अदर प्रोविंसेस। तो मुझे इस बात पे बहुत इट विल बी इंशाल्लाह जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं और हम इनके इफ्तिताह के लिए वहाँ पहुँचेंगे
तो ये एक दिस विल बी अनदर हिस्टोरिक डे। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमने शोबे सेहत में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और मजीद करेंगे। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है। तकरीब से SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा कि ये अस्पताल दौर जदीद की टेक्नोलॉजी से हम आहंग अस्पताल है। तकरीब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजहर पेचो, शब्बर जैदी और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। बाद में SIUT की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे रहनुमाओं को शील्ड्स भी दी गईं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के नौमुंतखब ओहदेदारों की अलग-बर्दारी की तकरीब पार्लियामेंट हाउस में हुई। इसी तकरीब के हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी मजहर अपनी इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली खसूसी तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारों से हलफ लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वफाकी वजीर इत्तलात, अरकान पार्लियामेंट और PRA के अरकान भी तकरीब में शरीक हुए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी हमारी आंखें और कान हैं। पार्लिमानी रिपोर्टर्स को हमेशा पार्लियामेंट का अहम हिस्सा समझा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर अवाम का एतमाद मजबूत और जमहूरियत मजीद निखर कर सामने आती है। रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो है उसका तो काम ही है जो एक्चुअल खबर दे। उसमें अब नया ट्रेंड जो है ना मिर्च मसाले वाला, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने इनिशिएटिव लिया था, आप सब जानते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के, उनको एम्प्लॉयज़ के लिए हमने स्पेशल फैसिलिटीज़ बैंक से ली हैं। अगर PRA एसोसिएशन की मीटिंग करा के जो आप लोगों को मराद मिली हैं वो अगर इनको कर लें तो आपके लिए बेहतरी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। इस सिलसिले में कौमी कमीशन कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम खुद को जवाबदेह समझते हैं। PRA के प्लेटफार्म से सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने अकाउंटेबल रहूं और आप सब मेरी जिम्मेदारी है। ये एक टीम एफर्ट है जिसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टर्स के, सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनको उजागर भी किया जाए, हल भी किया जाए। बड़ा खुशाइंद है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका और तमाम जो सहाफ़ती बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी भी आ गई है। पहला इजलास भी मुनक्कद हो चुका है और ITNE जैसे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविशें जारी रखेंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दाखिला उमूर के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अपोजिशन एक मरतबा फिर हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 7वें NFC अवार्ड के बाद सूबों के हिस्से में नुमाया इजाफा हुआ और वफाकी महासिल में सूबों का शेयर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तलाल चौधरी ने कहा कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला की माली ज़रूरियात पूरी कर रहा है, लेकिन अपोजिशन को बताना होगा कि सूबाई हुकूमत ने आज तक वहाँ क्या तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने कहा कि फाटा इंतजाम के बाद विफाक ने खुसूसी ग्रांट्स, तरक्याती मनसूबों और सिक्योरिटी अखराजात के लिए बाकायदगी से रकूम जारी की। इसके बावजूद सूबाई हुकूमत खुद अपने तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकी। तलाल चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में माली नज़्म व नसक बेहतर बनाने की बजाय अपोजिशन मरकज़ पर इल्ज़ामात लगा रही है। उन्होंने कहा कि सियासी फ़वाइद के लिए गलत बयानियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने साबिक स्पीकर असद कैसर के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक को नाराज़ किया और सरमायाकारों को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार किया, जिसके नतीजे में बैरूनी सरमायाकारी मुतासर हुई। तलाल चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अमली इक़दामात के जरिए मईशत को मुस्तहकम कर रही है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की, सरमायाकारी और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और आइंदा भी कौमी तरक्की के हर मरहले में सूबों के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। DI खान पनियाला के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब बम धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला सड़क किनारे नस बारूदी मवाद के जरिए किया गया। शुहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल है। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने DI खान में पुलिस वैन पर हमले में जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शुहदा को खिराज अकीदत, जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों और पुलिस की मुसलसल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
پاکستانی خصوصی طیارے C-130 کے ذریعے بھیجی گئی امدادی ٹیم کولمبو پہنچ گئی ہے۔ امدادی ٹیم وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر سری لنکا میں حالیہ سیلاب میں مدد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کولمبو میں پاکستانی ہائی کمشنر میجر جنرل ریٹائرڈ فہیم عزیز اور سری لنکن ڈپٹی منسٹر پورٹس نے پاکستانی ریسکیو ٹیم کا استقبال کیا۔ سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کی جانب سے 200 ٹن امدادی سامان بھی براستہ سمندر جلد پہنچ جائے گا۔ سری لنکا میں حالیہ طوفان سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان نے سری لنکا کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نواب علی شاہ اپنی رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے سری لنکا میں حالیہ طوفان سے ہونے والے نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کی مدد کے لیے پاکستان آرمی کے رضاکاروں کی خصوصی ٹیم اور امدادی سامان سری لنکا روانہ کر دیا گیا ہے۔ نور خان ایئر بیس پر امدادی ٹیم کو روانہ کرنے سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی افیئرز کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں نہ صرف سری لنکا کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ متاثرہ علاقوں کی بحالی تک ہر ممکن مدد کریں گے۔ I would like to extend the deepest condolences on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan at the very testing times at Sri Lanka. Everything which is possible for the government of Pakistan will be done. Inshallah, we stand with you. We have instructions from Honorable Prime Minister of Pakistan and Honorable the military leadership. Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of the Army Staff, has directed full out support to assist the people who have been trapped, who have been impacted by these rains. نور خان ایئر بیس پر پاکستان آرمی کے رضاکاروں کی ٹیم اور امدادی سامان سری لنکا روانہ ہونے کے موقع پر پاکستان میں تعینات سری لنکا کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے طوفان سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ This disaster has resulted in numerous deaths and injuries. In this critical moment, the prompt action of the government of Pakistan in sending relief teams and the relief items and the rescue teams stands a remarkable gesture of solidarity and the friendship. سری لنکا میں حالیہ طوفان کے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان پہلے دن سے سری لنکا کے اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مزید امدادی ٹیمیں اور سامان بھی فراہم کریں گے۔ PTV نیوز نواب علی شاہ۔ آج جب دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو معذور بنانے کے لیے منظم طریقے سے تشدد کا استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو معذور اور ناکارہ بنانے کے لیے بھارتی فوجیوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈوں میں مظاہرین پر گولیاں چلانا، پیلٹ اور آنسو گیس کا استعمال شامل ہے۔ قابض بھارتی فوج تفتیشی مراکز میں لوگوں کو وحشیانہ مار پیٹ کا نشانہ بناتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں پیلٹ گن کے استعمال سے ہزاروں افراد زخمی جبکہ 200 سے زیادہ اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں کے دھماکے سے بھی ہزاروں کشمیری زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے۔ جموں کشمیر ہینڈی کیپ ایسوسی ایشن کے ارکان نے سری نگر کے پریس انکلیو میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بھارتی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کے سماجی تحفظ، مالی امداد اور قانونی ضمانتوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی جانب سے معصوم کشمیریوں کو ہراساں، گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے کالے قوانین کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی متعدد چشمکش رپورٹس کے باوجود مقبوضہ علاقے میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بھارت سے، جہاں تیزاب گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، لاقانونیت، انصاف کی عدم فراہمی بالخصوص خواتین کے خلاف مظالم کی زندہ مثال ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھائیں گے طاہر جعفری کی۔ بھارت میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات ایک سنگین سماجی اور قانونی مسئلہ بن چکے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں خواتین ایسے حملوں کا شکار ہوتی ہیں، تاہم جاپان کے سرکاری ٹیلی ویژن NHK TV کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ جاپانی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق خواتین پر ایسے حملے شادی، دوستی سے انکار یا گھریلو جھگڑوں پر انتقام لینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تیزاب کی آسان دستیابی، قانون پر کمزور عمل درآمد اور بھارتی سماج میں خواتین کا انتہائی پست مقام ان حملوں میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں۔ بھارت میں تیزاب گردی کا شکار ہونے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد انصاف کے لیے طویل جدوجہد کرتی ہے، تاہم پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا۔ There are many crimes like murder, rape, and throwing acid on her face is one such big crime because through this his ego is satisfied, he feels satisfied and he
thinks that okay, now her face is ruined, her life is ruined. 46 साला भारतीय शहरी शाहीन मलिक भी 2009 में तेजाब गर्दी का निशाना बनी। बाद में उन्होंने दूसरी मुतासरा खवातीन को इमदाद की फराहमी के लिए तंजीम कायम की। शाहीन मलिक का कहना है कि तेजाब हमले से ज्यादा अदालती और सरकारी निजाम की वो कमजोरियां मुतासरा खवातीन को अजियत में मुब्तला करती हैं जिनके बायस वो बरसों तक इंसाफ से महरूम रहती हैं। मैंने दूर से देखा तो एक लड़का था, मफल किया हुआ था फेस उसने अपना, और बहुत ही पास था, उसने एकदम से एसिड का भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पे डाल दिया। बहुत बर्निंग सेंसेशन होने लगी। मैं शॉक में थी जब मेरे साथ ये हुआ। इतना ज्यादा पेनफुल है ये, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। भारत में तेजाब गर्दी महज लाकानूनियत ही नहीं बल्कि समाजी नाइंसाफी की एक ऐसी मिसाल है जो भारतीय हुकूमत के मौशी और माशरती तरक्की के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें इंडोनेशिया में हुई, जहां 700 अफराद हलाक हुए। बारिशों से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। कुदरती आफात के नतीजे में लाखों अफराद मुतासर हुए, जबकि घरों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका में बारिशों लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही के बायस 390 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। थाईलैंड में सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियों को डुबो दिया, जहां 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। मज़कूरा ममालिक में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर ख़राब मौसमी हालात के बायस दुश्वारियाँ भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। माहिरीन मौसमी तब्दीली को बारिशों, समुद्री तूफान और सैलाब की शिद्दत का बड़ा सबब करार दे रहे हैं। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में एक सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक खान यूनिस के मरकज़ी इलाके में फ़िज़ाई हमले में सहाफ़ी महमूद वादी शहीद और उनका साथी ज़ख्मी हो गया। वस्ती गाजा में कायम पनागज़ीन कैंप पर इजरायली फायरिंग से एक नौजवान शहीद हुआ, जबकि जैतून के इलाके में एक और नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी हैं, जिसमें अब तक 350 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कौमी अदलिया पॉलिसी साज कमेटी के चेयरमैन जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा है कि मौसर इंसाफ की फहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरियात और चैलेंजेस के मौजू पर ई-कोर्ट्स इस्लाहात से मुतालिक मुशावरती वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने शहरियों को शफाफ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के अज़्म का अदा किया और कौमी अदलिया ऑटोमेशन कमेटी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कौमी अदलिया पॉलिसी साज कमेटी मुल्क भर की अदालतों को डिजिटलाइजेशन के अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वर्कशॉप में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और डिजिटल अथॉरिटी के अरकान ने दस्तयाब टेक्नोलॉजी और दरपेश चैलेंजेस का मुआवजा पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर खालिद हुसैन मगसी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के उमूर पर ब्रीफिंग दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि सूबे के मसाइल का हल मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुलाकात में वफाक और बलोचिस्तान के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्की के वज़ीर तवानाई अलेप अरसलान बरियाख्तार दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। तुर्की के वज़ीर तवानाई के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त और मुआहदों की दस्तावेज़ का तबादला हुआ और तवानाई, तेल गैस और माइनिंग के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने FAO के DG डॉक्टर गोदोनिगियो से मुलाकात की और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। मुलाकात के दौरान ज़राई शोबे में ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तक़बिल की तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि किसानों और देही कम्यूनिटीज़ के लिए तब्दीली लाने वाले मनसूबों पर काम ज़रूरी है ताकि आमदनी में इजाफा और देही मईशत को मुस्तहकम बनाया जा सके। पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक से ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्टेक होल्डर्स ने सप्लाई चेन की कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत सप्लाई चेन में इस्लाहात के अमल के लिए पुरअज़्म है। अली परवेज़ मलिक ने ओगरा को हिदायत की कि इंडस्ट्री की जानिब से उठाए गए अहम निकात का जायज़ा लेकर उन पर तवज्जो दी जाए।
تعلیم کی وزیر مملکت وجیہہ قمر نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بحالی مراکز معذور افراد کو باوقار اور خود مختار زندگی کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی سیکریٹری فرح ناز اکبر نے کہا کہ معذوری کسی شخص کی صلاحیتوں میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ سیکریٹری تعلیم ندیم محبوب نے حکومت کی جانب سے خصوصی افراد کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ 2030 تک پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد کے حوالے سے لاہور میں پارلیمنٹیرینز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے اور تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے مصنوعی ذہانت سے بھی استفادہ کرنا ہوگا۔ میری حکومت وقت سے تمام متعلقہ لوگوں کی سارے صوبوں میں اور وفاق میں میری آپ سے درخواست ہے کہ ایمرجنسی کی بیسس پر ہنگامی بنیادوں پر پرائمری آنورڈز، میں آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا بڑا انفراسٹرکچر اتنی جلدی دے لیں گے، لیکن وی نیڈ اے ہیومن ریسورس، دوز ہو ایکچولی آر equipped with the right knowledge۔ یہ آپ کے سلے بائی میں جانا چاہیے۔ کانفرنس میں شریک ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اگرچہ وسائل کم ہیں، دستیاب وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ گولز پہ بہت کام ہو رہا ہے، اٹ از کہ ہم نے اس کو کمبائن کر کے اپنی اچیومنٹ دکھانی ہے، تو انشاءاللہ وی نیڈ ٹو ورک فاسٹر۔ اگر آج آپ ایس ٹی جی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ نچلی سطح پہ ہی اس کی جو ایکچوئل جو پریکٹیکل وہ جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہیں پہ ہوتی ہے۔ ایس ڈی جی جو ہے نا اس کے لیے ہمیں امپاور کیا جائے اور وہ جو ہم سجیشن دیں گے وہ امپلیمنٹ پہ ہو۔ اٹ از اے گڈ انیشیٹو ٹو موو فارورڈ۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ کام ڈسٹرکٹ لیولز پہ کرنے پہ ملے گا، جس میں جو 17 ٹارگٹ ہے ہوپ سو کہ اس پہ پریکٹیکلی کام کرنے کو ملے گا۔ پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کی کانفرنس میں سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ مقامی سطح پر اختیارات کی منتقلی بھی ضروری ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان فلسطین پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کا اجلاس رکن قومی اسمبلی عمار احمد خان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اسلام آباد میں فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمد اللہ زید بھی اجلاس میں شریک تھے۔ گروپ کے ارکان نے فلسطین میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کی جانب سے شیخ الرنوش کی مسلسل ناکہ بندی کی شدید مذمت کی۔ فلسطین کے سفیر نے مسلسل حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں بھی آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کا مقصد خصوصی افراد کے حقوق، مسائل اور معاشرے میں ان کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ڈاکٹر عمر ملک۔ آج کا دن خصوصی افراد کے لیے مختص کرنے کا مقصد ان کے حقوق کا تحفظ، انہیں معاشرے میں برابری کی بنیاد پہ شامل کرنا اور ان کے مسائل کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن 1992 میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر متعارف کروایا تاکہ دنیا بھر کی حکومتیں اور ادارے خصوصی افراد کے لیے بہتر سہولیات، قابل رسائی ماحول اور باوقار زندگی کے مواقع فراہم کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کے دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں نہ صرف سماجی سطح پر خصوصی افراد کے حوالے سے شعور اور آگہی کو فروغ دینا ہے، بلکہ وہ مواقع پیدا کرنے ہیں جن سے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ ایکسیسیبلٹی انکلوژن کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انکلوژن یعنی کہ شمولیت جو ہے سوسائٹی کے اندر ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ایکسیسیبلٹی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ایسی رسائی ہو کہ ڈسیبل پرسن بغیر کسی کی سپورٹ کے اس عمارت کے اندر داخل ہو جائے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ اس قسم کی فرکشنز کے ساتھ جو ہے وہ ریمپس بنائے جائیں۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ خصوصی افراد کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں، ضرورت صرف مواقع فراہم کرنے کی ہے۔ 16% لوگ ہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں، ان کو ہمیں مواقع دینے چاہیے، وہ چاہے تعلیم کے ہیں، چاہے ملازمت کے ہیں، چاہے ہیلتھ کے ہیں، ہر جو ہے ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے
معاشرے میں تاکہ وہ بھی پاکستان کی خدمت کر سکیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ تقریب میں خصوصی افراد میں ویل چیئرز بھی تقسیم کی گئیں۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ خصوصی افراد کسی رعایت کے نہیں بلکہ مساوی مواقع کے حقدار ہیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔